السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البین آغا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے لگ بھگ جن موضوعات کے اوپر ہم نے کل پروگرام میں گفتگو کی تھی، فلسطینیوں کے حوالے سے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، کس طریقے سے جو ہے امریکہ کمپلیٹلی ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل کو بنانے میں ساتھ دے رہا ہے، کس طریقے سے سوورنٹی جو ہے اس کو خطرے میں جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے فلسطین کی، جو کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق خود اٹ سیلف ان لافل ہے۔ امریکہ جو کہ خود کو کہتا ہے کہ ہم پیس ایمبیسڈرز ہیں، یو این جو انہوں نے بنائی تھی اپیرنٹلی پیس کے لیے، جس نے خود ہی پیس کی ڈسٹرکشن بلکہ کی، جس طرح ہمارے سامنے افغانستان کی اگزامپل ہے، یو این کے اندر جتنی بھی جو اسٹیٹس ہیں اس میں جس طریقے سے وہ اپنا ایک ایلائی فارم کیا ہوا ہے، انہوں نے کوئی بھی ان کی جو کارکردگی ہے وہ پیس سے ریلیٹڈ نہیں رہی، بلکہ تباہی اور بربادی کا ہی انہوں نے جو ہے ایک پورا سامنا جو ہے ہم نے ان میں دیکھا ہے۔ امریکہ نے بھی کلیئرلی جو ہے سپورٹ کی اسرائیل کی، اور اب جو کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے اس کے اوپر بھی جو ہے اپڈیٹس، یہ پہلی مرتبہ کوئی کیس نہیں چل رہا، یہ چلتا آیا ہے، اور اسرائیل نے اسی طریقے سے فلسطینی مسلمانوں کو جو ہے نکالنے کی کوشش کی ہے ان کے اپنے گھروں سے، اور یہ جو ہے بہت لمبا عرصہ جو ہے اس سے یہی طریقہ کار انہوں نے اپنایا، اور اسی طریقے سے وہ اس کو کرتے رہے۔ اب بھی جو ہے یہ فردر اپنے جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں اس میں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس پہ کوئی بھی مسلم امہ کا کوئی خاص اس پہ رد عمل نہیں دکھائی دیتا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں مسلم امہ میں، پاکستان سب سے زیادہ اس پہ پھر بھی اپیرنٹلی بات کرتا ہے، لیکن پاکستان کا بھی اس پر اتنا زیادہ فوکس نہیں ہے۔ کچھ آرگنائزیشنز جو ہے پاکستان میں ریلیز بھی نکالتی ہیں فلسطین کے حوالے سے، ان کی آزادی کے حوالے سے، لیکن ان کو بھی اتنا پروجیکشن نہیں ملتا۔ میڈیا بھی کشمیر کے حوالے سے آن اینڈ آف صرف اوکیجنلی بات کرتا ہے، لیکن فلسطین کے حوالے سے اب بھی اگر ہم دیکھیں تو صحافی اور کمپلیٹلی میڈیا اتنا زیادہ اس پر بات نہیں کر رہے۔ اپیرنٹلی اگر مسجد اقصیٰ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ قبلہ اول ہے، وہ ایسی سرزمین ہے جہاں پر وہ واقع ہے، جدھر صحابہ کرام موجود تھے، جدھر انبیاء کرام موجود تھے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ پاک ہے، اور یہ تمام تر ریلیجنز میں جو اسلام سے پہلے آئے، جس طرح کرسچینٹی اور جیو، جب وہ اللہ کے بالکل جو اللہ کے اپرووڈ مذاہب تھے، ان کے لیے بھی یہ جو ہے مقدس ہے، لیکن اب یہاں پر مسلمان امہ کو جو ہے اپنی یہ جنگ لڑنی پڑے گی، اس کے خلاف بات کرنی پڑے گی جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کچھ دن قبل، کچھ ہفتے قبل بلکہ، ہیومینٹی فرسٹ کا ہیش ٹیگ تو ٹرینڈ کر رہا تھا ٹویٹر کے اوپر، جب بھارت میں لوگ کووڈ-19 تھرڈ ویو سے مر رہے تھے، اور پاکستان نے اپنی آفر بھی جو ہے بھارت کو دی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آکسیجن جو ہے فراہم کریں گے، اور کیونکہ پاکستان اور بھارت کی سرزمین ملتی ہے تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ یہ یہاں پہ ہیومینٹی کے لیے سوچا جائے تو بہتر ہوگا۔ مودی نے بھی ریجیکٹ کر دی پاکستان کی آفر کو، فیصل ایدی نے بھی ان کو آفر کی، اس کو بھی انہوں نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا۔ تو یہ تمام تو سچویشن ہے جہاں پر مسلم امہ کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشنز کے اوپر بھی بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اوور آل مسلم کمیونٹی کا جو ہے کیا سٹانس ہونا چاہیے، کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفی صاحب، تجزیہ کار ہے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سید علی رضا شاہ صاحب، ہمارے ساتھ کال پر ہوں گے شمیم ممتاز صاحب پیپلز پارٹی سے، اور سید علی رضا شاہ صاحب ایڈوکیٹ بھی ہیں جی ڈی اے سے، جی ڈی اے کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کا کیا سٹانس ہے، لیکن ان سے لیگل پرسپیکٹو پہ بھی بات کریں گے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، پروگرام میں سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس وقت جو مسلم امہ کا جو ایک رول ہے، کیا وہ ٹھیک ہے فلسطین کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے، یا آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ ایک ٹھیک طریقہ ہے ان کا ابھی فی الحال؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ضروری ہے کہ اس کا پرسپیکٹو پہلے ناظرین کی سمجھ میں آ جائے۔ مڈ 60s میں جب گولڈا میئر وزیر اعظم تھیں اسرائیل کی، اس وقت پہلی دفعہ مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی تھی، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اس وقت گولڈا میئر کی کتاب میں اس نے خود لکھا ہے ایز اے پرائم منسٹر کہ میں رات بھر سوئی نہیں ہوں اس خوف سے کہ چاروں طرف مسلمان مملکتیں موجود ہیں اور ہم نے یہ ایکشن لے لیا ہے، صبح کیا ہوگا، ہیل ول لیٹ لوز آن می، اینڈ پتہ نہیں کیا ہوگا، میں اس کو کیا توقع کرتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں جب صبح کا سورج نکلا اور میں نے کچھ اس کے پر ریاکشن نہیں دیکھا تو میں نے بڑا سکھ کا سانس لیا۔ تو دیکھیے، دیٹ واز اسٹیج ایک سیٹ ہو گیا تھا، اور جب بھی آپ کے خلاف کوئی زیادتی کرے گا اور آپ اس کو برداشت کریں گے تو
اس کی نیکسٹ اسٹیج جو ہے اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا, نیکسٹ اسٹیج اور چلا جائے گا. یہ انٹرنیشنل لیول پہ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک جملہ چھوٹا سا ایڈ کر دوں, یہاں پاکستان میں دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی جرائم ہو رہے ہیں, میگا کرمنلز گھوم رہے ہیں, پولیٹیشینز پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, لیکن چونکہ کانسیکوینسز کچھ نہیں ہے, جوڈیشری کوئی ان کو سزا نہیں دے رہی ہے, اس لیے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور کرائم بڑھ رہا ہے. تو کمنگ بیک ٹو اسرائیل پوائنٹ آف ویو, کہ تھرو آؤٹ دس پیریڈ جب سے اس کو ناجائز زمین اس کو دی گئی اور اس نے بڑھنا شروع کیا, مسلم امہ کا جو رول رہا ہے بہت ہی میں سمجھتا ہوں مجرمانہ لفظ استعمال کروں گا, کیونکہ آپ نے اس چیز کو جس طریقے سے آپ پر لازم ہے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 بڑی واضح انداز میں آتا ہے کہ ان حالات میں جو مسلمان مملکتیں ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی مملکتیں اس کوئی خاص اس پر ریئیکشن نہیں ہے, اور اب تک دیکھا ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا اس میں بھی ہم نے صرف 2 کو دیکھا, طیب اردگان کو اور عمران صاحب کو, جنہوں نے یہ اس پر ریئیکشن وائلنٹ دیا. میں سمجھتا ہوں اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں پر زبانی کنڈیمنیشن ول ناٹ ڈو. آپ نے انٹرو میں بالکل صحیح کہا کہ یہ امریکہ کا ایک ناجائز کریشن ہے, اور اس کی سپورٹ کی وجہ سے انہوں نے وہ جو پیس کے اسٹالورٹس ہیں وہ پیس کو ڈسٹرائے کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ان کی ناجائز قبضے ہے اس کو بڑھا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں. تو اس کے لیے وربل کنڈیمنیشن از ناٹ گڈ. میں یہ سمجھ رہا تھا تیسرا پوائنٹ بہت ضروری ہے کہ ہماری وہ کدھر ہیں مذہبی جماعت پاکستان میں جو ابھی تحریک لبیک جنہوں نے پاکستان جلا دیا تھا, کدھر ہیں؟ سراج صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, جماعت اسلامی کی طرف سے فضلو کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا, اس لیے کیونکہ ان کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں. تو یہ ایک بڑا افسوس کی بات ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام عوام اس کے لیے باہر نکل کے آ جانا چاہیے سڑکوں پہ, ناٹ فار وائلنس بٹ فار پیسفل ڈیمونسٹریشن ٹو شو دیٹ ٹو دا ورلڈ کہ یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, امیڈیٹلی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہونا چاہیے تھا کیبنٹ میٹنگ کے بعد, اور ایک کنڈیمنیشن قرارداد, ساتھ میں وارننگ کہ اف دس تھنگ کنٹینیوز پاکستان ول بی فورس ٹو ٹیک ملٹری ایکشن. اور یہی چیز ابھی طیب اردگان صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہی ہے. تو عمران صاحب نے آج اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہمارا فارن منسٹر اور ان کے فارن منسٹر بات کر رہے ہیں آپس میں, تو میں سمجھتا ہوں دے مسٹ ٹاک اینڈ ایٹ لیسٹ کریٹ دیٹ ڈیٹرنس کہ آئندہ سے وہ اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کریں, ورنہ یہ بڑھتے رہے گا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اور سر ہم نے یہ بھی دیکھا جس طریقے سے انہوں نے مسجد اقصیٰ میں گھس کر جو خواتین بچوں کے ساتھ اور بڑے بوڑھوں کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا وہ بھی ہم نے دیکھا, اور ہم نے ان کے حوصلے بھی دیکھے فلسطینیوں کے کہ افطار کے وقت بھی وہ کس طریقے سے جو ہیں ان کے آگے ڈٹے ہوئے تھے. تو فلسطینی جو ہیں ان کی نسل کشی ہو رہی ہے, اور ان کے یہ جو ہیومن رائٹس این جی اوز ہیں اور یہ جو ایکٹیوسٹ ہیں یہ کدھر ہیں, یہ کیوں بات نہیں کر رہے ہیں؟ اور وہ جو ملالہ صاحبہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کو آدھے سے زیادہ تو ایلیٹس اور جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں پاکستان کے وہ بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی وہ تو ایجوکیشن ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے جس طرح کا وہ ٹویٹ کیا ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا I'm sure, وہ جو انہوں نے اس میں باتیں کی ہیں وہ تو میری تو سمجھ سے باہر ہے. وہ کیسے جو اسٹیٹمنٹ ہے لٹرلی اس پہ نظر ثانی ڈالیں. این جی اوز کا سوال ہے, بیشتر این جی اوز جو ہے دے آر فنڈیڈ بائی دی ویسٹرن کنٹریز انکلوڈنگ امریکہ, تو ان کے فنڈز جو ہیں وہ رک جائیں گے اگر وہ ان کے خلاف کوئی بات کریں گے. تو اس لیے ان سے کوئی اس طرح کی چیزیں توقع کرنا بالکل ہی غلط بات ہوگی. لیکن بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اور این جی اوز اور ہمارے جن کا ملالہ یوسفزئی اس طرح کے لوگوں کو ویسٹرن کنٹریز نے پالا ہے, ان کو آگے پروموٹ کیا تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے ان کا نیریٹو آگے پروموٹ کیا جائے. لیکن اس سے قطع نظر جو حقیقت ہے اس کو ہم ریکگنائز کریں, اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو بالکل بڑے سیریسلی بیٹھ کے بات کرنے کے بعد اور اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہم خیال ہے لائک ٹرکی اور ایون سعودی عربیہ صاحب ابھی بات کر کے آئے ہیں عمران صاحب, دے مسٹ گیٹ ٹوگیدر اینڈ لیٹس مین بزنس, لیٹس اسٹاپ یہ لپ سروس ختم کریں اور کچھ کام کر کے دکھائیں. ورنہ میں سمجھتا ہوں جو آیت نمبر 24 میں لکھی ہے نا, اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا تو ہوگا رہے.
ٹھیک ہے. سید علی رضا شاہ صاحب, اردگان صاحب کی طرف سے بڑی خبر آئی ہے, 3 گھنٹے پہلے کی ڈیولپمنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطین جو ہے اپنی آرمی بھیج دیں گے, اور ٹویٹر کے اوپر بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں اردگان صاحب. ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آر چلڈرن ول کم سون. کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ ایک اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے علاوہ اردگان صاحب کا ہے. ملیشیا سے, کہیں سے, کسی بھی سعودی عرب سے, کہیں سے ایکسپیکٹیشن ہمیں ابھی بھی فی الحال نہیں ہے. تھینک یو فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ جب اردگان صاحب ایسے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں تو ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹو کے پہلے اسٹیٹمنٹ آ جاتے تو شاید آ چکے تھے. لیٹ می کریکٹ یو, آ چکے تھے, یہ کل بھی آ چکے تھے, اور اس پر انہوں نے او آئی سی کا اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا کہ او آئی سی کو سیریس لینا پڑے گا اس معاملے کے اوپر. یہ بنی ہوئی ہے اسلامک آرگنائزیشن, اس کے حوالے سے ابھی تک دیکھیں نا کوئی بھی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. او آئی سی پہ تو پاکستان نہیں کر سکتا, کیونکہ دیکھیں ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, اور ہمیں ظاہر سی بات ہے آج نہ کل مر کر خدا کے آگے جواب دہ ہونا ہے. تو اس میں یہاں پر کوئی بھی ڈپلومیٹک پالیسی نہیں چلے گی. یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہوگا جیسے صفوی صاحب نے کہا کہ نیشنل اسمبلی کا فل فور اجلاس ہونا چاہیے, اس میں ریزولیوشن پاس ہونی چاہیے, اس میں اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا کرے اور ٹیجری بینچز بھی بیٹھیں. یہاں پر یہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اور جہاں تک ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن ہے, ہمارے جو فورن پالیسیز ہیں, ان سب پر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے کہاں پر ہم میں کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں جس کا ازالہ آج تک ہمارے مسلمان بھائی بھگت رہے ہیں. اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور جیسے آپ نے کہا ملالہ یوسفزئی ہیں, تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اگر کہیں پر فنڈنگ کا معاملہ ہوتا ہے, ویسٹرن جو کنٹریز ہیں تو ان میں سب سے آگے یہ لوگ نظر آتے ہیں. لیکن جب ہماری ویسٹرن میڈیا کو بھی دیکھ لینا, ویسٹرن میڈیا کا بھی کیا رول ہے, سی این این, بی بی سی, وہ کس طریقے سے خبریں دے رہے ہیں. وہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے. وہ دیکھیں اسٹارٹنگ سے لے کر ان کے پاس تو ایک ٹرینڈ رہا ہے, وہ کوئی ہمارے حامی نہیں ہے. تو وہ کیوں آپ ان سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ کوئی ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئیں گے, کوئی ہماری ہیلپ کریں گے یا ہمارے فیور میں بولیں گے. لیکن کم سے کم جو ہم سب یہاں پر موجود ہیں, صرف ہمیں باتوں کی حد تک محدود نہیں رہنا ہے. صرف دیکھیں مخالفت برائے مخالفت یہ چیزیں صرف سیاست میں چل سکتی ہیں. پی ایم ایل این ہے, جی ڈی اے ہے, تحریک انصاف ہے, پیپلز پارٹی, یہ ایک دوسرے کی مخالفت کچھ چیزوں میں کرتے ہیں, لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان پر سب کو سر جوڑ کر مل بیٹھ کر بیٹھنا پڑے گا اور مسئلے کو بات کریں. لیکن عمران خان صاحب کے علاوہ یا فورن جو ہے افیئرز کے علاوہ کوئی اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. ایک کلیئر جو کیٹیگوریکلی جو کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے خان صاحب کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹرانگلی کنڈیم اسرائیلی فورسز اٹیک اسپیشلی ڈیورنگ رمضان آن پیلسٹینینز ان قبلہ اول الاقصی ماسک وائلیٹنگ آل نارمز آف ہیومینٹی اینڈ انٹرنیشنل لا. وی ریٹریٹڈ سپورٹ فار پیلسٹینین پیپل. International community must take immediate action to protect Palestinians and their legitimate rights. اتنا کلیئر جو ہے اسٹیٹمنٹ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں ہے, خاص طور پر جو اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں ان سے تو سب سے پہلے سوال ہونا چاہیے. سب سے پہلے بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ جو ہمارے پاس مولوی صاحبان ہیں اور جو ہر چھوٹی بڑی بات پر ہم پر فتویٰ لگانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں, سب سے پہلے تو وہ جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں ان کو یہاں پر روڈوں پر آنا چاہیے تھا. ہر مسئلے پر ان کو آگے آگے پیش رفتی اپنی دکھانی چاہیے تھی. لیکن خان صاحب نے جہاں تک اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو خان صاحب نے یہ کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا, ان کا یہ فرض بھی تھا. یہی تو دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں بالکل یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, آپ سب بھی اسٹیٹمنٹ دینا, ریلیز نکالیں, آپ لوگ کچھ پش کریں, جا کے ان سے بولیں کہ آپ ایوان میں جائیں, اس پر ایوان پر بات کریں, ریزولوشن پاس کروائیں او آئی سی کے تھرو, او آئی سی سے یو این جائیں. آپ لوگ یہ بات کریں نا, ایک بندے نے اسٹیٹمنٹ دیا, آپ کہہ رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا, خود تو وہ بھی نہیں دیا. ویسے ہی خان صاحب کے الائی ہیں, ہم ان کی کوئی مخالفت اس مسئلے میں نہیں کر رہے, لیکن ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ باتوں کی حد تک اسٹیٹمنٹ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ مسئلے آپ ہی لوگوں نے لے کے جانا ہے نا, الائز نے لے کے جانا ہے, بالکل ہمیں لے کر جانا ہے. اور رہی بات یہ کہ ہمارے جہاں پر بھی نمائندے ہوں گے, وہ چاہے پروونشل اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, ہم ظاہر سی بات ہے ان چیزوں پر ہر چیز میں ریزولیشن بھی لے کر
کرائیں گے اور بل پاس کرانے میں بھی ہیلپ کریں گے, لیکن جن پارٹیوں کی اکثریت ہے سب سے پہلے تو ان کو اسٹینڈ لینا چاہیے, اور یہاں پر مل بیٹھنے سے ہی مسئلہ حل ہوگا. اگر مخالفت یہاں پر کوئی بھی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ عوام کے آگے بھی ان کو جو ہے کل جواب دہ ہونا ہے, اور یہ تو ایسے معاملات ہیں جو جلد از جلد حل ہونے چاہیے. اب یہ مسلمان جو ہیں ہمارے بھائی ہیں, جو ان کا خون بہہ رہا ہے, اب یہ زیادہ بھگت نہیں سکتے کہ ہم صرف یہاں پر باتیں کریں اور وہ وہاں پر شہادت جو ہے دیتے جائیں. ٹھیک ہے سر, اس میں آپ کیا ایڈ کریں گے صفی صاحب, انٹرنیشنل میڈیا کا رول اور پاکستان میڈیا کتنا پیچھے ہے, پاکستان کو کیسے کام کرنا چاہیے, اور جو ویسٹرن میڈیا زہر اگل رہا ہے, لوگوں کا برین واش کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس پہ بھی کچھ بتا دیجیے, اور بھارتی میڈیا کس طریقے سے پاکستان کے اگینسٹ تھرڈ جنریشن وارفیئر کو استعمال کر رہا ہے, اس پہ بھی بات کر لیں. لیکن بہت ضروری پوائنٹ آپ نے اٹھایا, میڈیا آج کل کے دور میں میڈیا جو ہے بہت ایک اہم کردار ادا کرتا ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس لاسٹ 72 آورز یا تقریباً اس سے تھوڑے زیادہ ہو گیا جب سے یہ اقصیٰ پہ حملہ ہوا, میں نے نہیں دیکھا کسی ٹیلی ویژن چینل پر اس کو اس طرح کی ہائپ کریٹ کی گئی ہو. جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو کلپس میں دیکھ رہا ہوں, اگر وہ آپ چلائیے کلپ پہ اور اس کے بعد لوگوں پہ بات کیجیے, چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو, ایک لڑکی کو میں نے دیکھا وہ اسرائیلی فوجی کو دھکے دے رہی ہے اور اس سے اگریسو بات کر رہی ہے. لیکن یہ تمام چیزوں کو آپ کو ہائپ کریٹ کرنا ہے تھرو یور اون میڈیا ٹو کاؤنٹر دی انٹرنیشنل میڈیا. آپ کا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ تو ظاہر بات ہے اس طرح چیزیں نہیں دکھائے گا کیونکہ وہ اسرائیل کو پروٹیکشن دے رہا ہے. تو آپ کے پر یہ لازم ہے کہ اس جیسے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, میں نے کہا کہ اسمبلی ایک جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے, وہاں پر ایک ریزولوشن پاس کریں, کیبنٹ اپروو کرے, اور ایک وارننگ ایشو کی جائے اسرائیلی کو, گورنمنٹ کو, کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میڈیا جو ہے آپ کو چاہیے کہ کنٹینیوسلی اس چیز کو دکھائے اور ہائپ کریٹ کرے. میں نے بھی یہی بات کی تھی, کنٹینیوسلی جو ہے اپنا رول پلے کرنا چاہیے میڈیا کو, پاکستانی میڈیا کو بھی اس میں پویٹل رول پلے کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر اس کے بعد کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی شمی ممتاز صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے فلسطین کے حوالے سے, کس طریقے سے جو فلسطینی ہیں ان کے رائٹس کو سپریس کیا جا رہا ہے, ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے, اور بالکل ایک انلیجیٹمیٹ اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے جس کو یو ایس سپورٹ کر رہا ہے. یو ایس کا ہی وہ جو ہے پورا اس پہ سپورٹ شامل ہے. یو ایس نے اس کو جو ہے اپنا سوورنٹی اس کی ایکسیپٹ کر لی ہے, اور یہ تمام تر سچویشن جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے. مسلم کمیونٹی, مسلم امہ اس پر اتنا سخت رد عمل ان کا ابھی تک سامنے نہیں آیا. ایون پاکستانی میڈیا کی بھی جو پروجیکشن ہے اس میں بہت پیچھے ہے. جس طریقے سے ویسٹرن میڈیا برین واش کر رہا ہے تمام تر لوگوں کا, وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اس کو جس طریقے سے اگر ہم ملالہ یوسفزئی صاحبہ کی اگزامپل لیں, ان کی بھی جو ہے ٹویٹر کے اوپر تھوڑی دیر پہلے سے وہ ٹرینڈ کر رہی ہیں. یہ تمام تر ایشوز ہم نے جو ہے پروگرام میں ڈسکس کیے. اب ہم بات کریں گے نیشنل ایشوز کے اوپر. اس وقت شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ملک میں ڈیبیٹ چل رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے خلل ڈال رہی ہے ان کے باہر جانے میں. ان کا علاج جو ہے باہر ہونا تھا, پہلے جو ان کو ڈاکٹر تھے وہ بھی باہر تھے. اس کے اوپر شمی ممتاز صاحب آپ کیا کہیں گی؟ کیا واقعی حکومت جو ہے ان کے ساتھ ناروا سلوک کر رہی ہے, ان کے اوپر فیک کیسز کریٹ کیے جا رہے ہیں, یا حدیبیہ کیس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ختم ہو جانا چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ شمی ممتاز صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں. تو بھی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی. دیکھیں, جو بھی صورتحال ملک کی چل رہی ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے کہ یہ حکومت ٹوٹل سیاسی انتقام پر چل رہی ہے, اور نیب کا ادارہ ہو یا جو بھی ادارہ ہو وہ کام کر رہا ہے جو کہ حکومت چاہتی ہے. وہ کہتے تو یہی ہے کہ ہمارا ادارہ آزاد ہے, لیکن ہم تو کہتے ہیں نیب نیازی گٹھ جوڑی کہتے ہیں ہم. جہاں تک بات شہباز شریف کے جانے اور نہ جانے کی ہے, دیکھیں ایک تو پہلی بات تو یہ کہ وہ گارنٹر بنے تھے میاں نواز شریف صاحب کے, کہ 50 روپے کا پیپر انہوں نے جو ہے بانڈ پیپر سائن کر کے جمع کرایا تھا, اور وہ آج تک نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئے. لیکن اگر عدالت نے شہباز شریف کو اجازت دی ہے اور کوئی ان کے پاس واقعی ایک ایسا ایشو ہے ان کی صحت کا, تو جس پہ کوئی کمپرومائز, میرے خیال سے ہمیں کسی کی صحت کے اوپر جا کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, نہ اس کا مذاق اڑانا چاہیے, نہ اس پہ شک کرنا چاہیے. اگر واقعی ان کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہے اور ان کو پہلے بھی وہ جا کے واپس آ چکے ہیں, اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کو جانے دینا چاہیے. جہاں تک کیس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا وہ کیس بھی جو ہے غلط کریٹ کیا گیا ہے, یا وہ کیس اتنی اہمیت ہے ہی نہیں اس کی کہ جس کی وجہ سے ان کے علاج میں جو خلل آئے؟ کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیں, جتنے بھی کیسز ہیں اگر وہ ثابت ہوتے ہیں اتنے عرصے میں
تو پھر تو بات بنتی ہے چاہے وہ کسی کے بھی ہوں. آپ نے اٹھا کے سیاسی انتقام کے طور پہ پیپلز پارٹی کے لوگ خاص طور پر اس وقت شکار ہوئے ہیں, جس میں میں نام لوں گی خورشید شاہ صاحب کا, کہ وہ بھی ان کی بھی صحت خراب ہے اور وہ جس طرح مقابلہ کر رہے ہیں اب تک حالات کا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تمام کیسز جو قوم کے ٹیکس کا پیسہ استعمال کرتے ہوئے اس کی انویسٹیگیشن پر لگایا گیا اور سالوں گزر گئے, مہینوں گزر گئے, سالوں گزر گئے, جس کا کوئی رزلٹ اب تک سامنے نہیں آیا, تو میں تو کہتی ہوں کہ حکومت کے ان تمام اداروں کو بھی اب تو ان پہ بھی مقدمات قائم ہونے چاہیے. سادہ سا سوال ہے, اس کا جواب دے دیجیے, کیا حدیبیہ کیس امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ سے ان کو روکا جا رہا ہے. دیکھیں امپورٹنٹ تو سب کچھ ہے, امپورٹنٹ تو آپ کی چینی کی جو اسمگلنگ ہے, چینی کا جو مہنگا ہونا ہے, ٹھیک روکا جا رہا ہے, یعنی آپ خود بھی اگری کرتی ہیں ٹھیک روکا جا رہا ہے ان کو؟ نہیں, ان کو بالکل اگر کیس صحیح ہے تو ان کو روکا جانا چاہیے. یہاں پر اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ تو ہمارے ملک کے انٹلیکچوئل وکیلوں میں ان کا نام آتا ہے, بہترین وکالت وہ کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے وہ قانون جانتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ کیس اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بالکل اگنور نہیں کیا جا سکتا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا سٹانس ہے. دیکھیں یہ ان کا ظاہر ہے, ان کا ایک تجربہ ہے, ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں. وہ وکیل بھی ہیں اور بیرسٹر بھی ہیں اور ان کے ہم تجربے کو چیلنج نہیں کرتے. ہم تو بہت جونیئر ہیں ان کے سامنے, اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیس ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں اس کیس کو سامنے رکھتے ہوئے اور بھی تو دیگر کیس ہے نا. پھر جہانگیر ترین صاحب کیسے باہر چلے گئے پہلے, یا اور لوگ کیسے باہر چلے گئے, یا اور لوگ ضمانت پہ کرا کے کیسے واپس آ گئے. ہم یہ بھی تو ہم ڈفرینشیٹ, ہم جانتے ہیں کہ ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کیسز کی نوعیت میں, اور جس طریقے سے ایک جرم کے لیے الگ سزا ہوتی ہے اور اسی طریقے سے پروسیڈنگز کے اوپر بھی میٹر کرتا ہے. پروسیڈنگز تو کے لیے تو وہ موجود ہے نا جہانگیر ترین صاحب, تمام تر پروسیڈنگز پہ وہ ہوتے ہیں اور اب تک ان کی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں آئی کہ جس پہ کچھ کویسچننگ ہو سکے ان کے حوالے سے. کسی کی بھی نہیں آئی ڈیولپمنٹ. تو کیا خورشید شاہ کی آ گئی ہے کیا؟ کیوں خورشید شاہ کو اندر رکھا ہوا ہے؟ ان کی ضمانت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ پھر یہ بحث ہی بالکل وہ ہے کہ کون مجرم ہے اور کون ملزم ہے. جب تک فیصلے نہ ہو جائیں ہم کسی طرح بھی اس کو کریٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو کہ جی یہ مجرم ہے اور اس کو نہیں جانا چاہیے, یا وہ مجرم ہے اس کو اندر رہنا چاہیے. یہ بھی بتا دیجیے شمیم صاحبہ, ایک عام پاکستانی کیا اس کے اوپر اگر اس نوعیت کا کیس ہوگا تو کیا اس کو باہر جانے دیا جائے گا ایکچولی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر کہ ان کی طبیعت خراب ہے ان کو جانے دیں؟ نواز شریف صاحب گئے, مریم بی بی صاحبہ بھی باہر جا کے واپس آ چکی ہیں, پھر اس کے بعد اب شہباز شریف صاحب کی باری ہے, اور تمام تر پولیٹیشنز ٹریول کرتے ہیں اور جب بھی کوئی کیس ان کے اوپر کھلتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں. نہیں, میں تو یہ کہوں گی کہ ظاہر انصاف غریب کے لیے تو ہے ہی نہیں نا. کس کا انصاف, کس غریب کو انصاف مل رہا ہے؟ 50 روپے چوری کرنے والا جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے, جو 50 کروڑ کی چوری کر کے باہر چلا جاتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. یہ کس کی غفلت ہے؟ کیا صرف اس حکومت کی غفلت ہے؟ اس میں آپ لوگ بھی کویسچنیبل ہیں. قانون سازی درست ہوئی کیا ایگزیکیوشن درست ہوئی ہمارے ملک میں؟ نہیں, آپ حکومتوں کو الزام نہ دیں. آپ بات کریں معزز عدالتوں کی. عدالتیں آزاد ہوتی ہیں اپنے فیصلے کرنے میں, لیکن شمیم صاحبہ عدالتیں آپ کے اوپر ملبہ ڈالتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہمارا کام ہے فیصلے کرنا, ایگزیکیوشن کرنا نہیں. ایگزیکٹو باڈی کا کام ہے ایگزیکیوٹ کروانا, پارلیمان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. ایگزیکیوٹ کون کرتا ہے؟ ہم ہی میں سے کوئی نہ کوئی کسی کا وکیل بن جاتا ہے نا. ان کو دیکھیں آپ, بیرسٹر سیف کو دیکھیں, باقی لوگوں کو دیکھیں, وہ کس کس کے وکیل بن کے نہیں کھڑے ہوئے ہیں جا کر. فائز عیسیٰ کے لیے کون کھڑا ہوا ہے جا کر وکیل بن کر؟ ہم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو مفاد پرست ہیں, جا کے مجرموں کا ساتھ دیتے ہیں. میں تو خود کہتی ہوں کہ وکلا کو بھی چاہیے کہ وہ مجرموں کا ساتھ نہ دے, عدالت کو بھی چاہیے وہ اگر ان کو شواہد مل جاتے ہیں. میں تو چھوٹے کیسوں کی بات کروں گی, عدالت کہتی ہے ہم شواہد پہ فیصلے کرتے ہیں. میں چھوٹا سا ایک کام کر رہی ہوں چائلڈ کے حوالے سے, میں چائلڈ کے حوالے سے عدالتوں کو ثبوت دے رہی ہوں کہ سیکشل ابیوز ہوا ہے, مجرم کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے, وہ گرفتار ہوا ہے, پھر کیسے اس کی ضمانت ہو جاتی ہے؟ تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے شمیم صاحبہ, یہی جو عدالتوں کا بہت احترام کے ساتھ کنٹیمپٹ کرنے کی نیت سے نہیں, لیکن یہ ایک سوال ہے جو کہ میں کرنا چاہتی ہوں آپ سے کہ اس میں کیا پرابلم ہے کہ عدالتوں میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ اتنی ڈیلے ہوتی ہیں, یا پھر عدالتوں میں جو ہے رزلٹ ویسا نہیں آتا جو آنا چاہیے. بعض اوقات وٹنس بھی موجود ہوتے ہیں. کیا یہ آپ لوگ کی غفلت ہے کہ آپ لوگوں نے ٹھیک قانون سازی ایوان میں نہیں کی, یا پھر آپ لوگ ایگزیکٹو باڈی جو آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ٹھیک سے اس سزا کو جو ہے ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتی؟ کیا معاملہ ہے؟ میں ایک بات جانتی ہوں, میں بھی بہت معذرت کر رہی ہوں اپنی موجود عدالتوں سے, اس کے باوجود کہ میں بہت سارے فیصلوں کو نہیں مانتی. میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ نہیں مانتی, جس طرح ان کا مرڈر کیا گیا ہے. میں بالکل کورٹ آف کنڈم میں نہیں جا رہی ہوں, لیکن میں کہتی ہوں اسپیڈی کورٹ ہونے چاہیے ہر ایک معاملے میں, اور عدلیہ کو بالکل آزاد ہو کر بہت جلد فیصلے کرنے چاہیے اس سے پہلے کہ آپ. آزاد تو عدلیہ ہے نا, آزاد تو عدلیہ ہے, فیصلے یہی تو سوال ہے ہمارا. جو فیصلے آتے ہیں وہ ایسے پریسیڈنٹس کریٹ ہو جاتے ہیں پاکستان میں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوتے.
میں آپ سے خود کہہ رہی ہوں, میں تو مان رہی ہوں نا اس بات کو کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے. اگر شواہد ہیں, چاہے وہ خورشید شاہ کے خلاف ہو یا وہ شہباز شریف کے خلاف ہو یا وہ نواز شریف کے خلاف ہو. فیلئر کس کا ہے؟ کیا صرف جوڈیشل شمیم صاحبہ یہ جوڈیشل سسٹم کا فیلئر ہے یا پھر اس میں ایوان کا بھی فیلئر ہے, اس میں ایگزیکٹو باڈی کا بھی فیلئر, سب اس میں گناہگار ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ سب کو اپنا اپنے دائرے کار میں رہ کے کام کرنا چاہیے. جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے, جو معاملات پارلیمنٹ میں حل ہو سکتے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے. ان کو خواہ جا کے کوئی ایک اجنبی جا کے ایک درخواست ڈال دیتا ہے, عدالت اس کے اوپر جو ہے وہ لے لیتی ہے. شمیم صاحبہ ہمارے ساتھ کال پر ہی رہیے گا. یہاں پہ مجھے اسٹوڈیو میں جانا ہے کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفی صاحب کے جانب, وہ کیا کہتے ہیں اسٹانس کے اوپر. سر, جس طرح ہم جانتے ہیں کہ مریم صاحبہ اور مریم اورنگزیب اور مریم نواز صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ آیا, وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ انتقامی کارروائی تھی. کیسے ثابت ہوا کہ انتقامی کارروائی تھی؟ دیکھیے, بحث تجزیہ کار یہ کنجیکچرل گفتگو میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ ان کے اوپینینز ہو سکتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی تو میں گفتگو سن رہا تھا, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو ہیو اپنا پوائنٹ آف ویو جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اگر جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی ایک صحیح رخ اختیار ہی نہیں کر رہے تھے, کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو فیکٹ اس کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت جب تک آپ مانیں گے نہیں اس وقت تک اس کا کوئی علاج ہو نہیں سکتا. تو ابھی جو سچویشن ہے جوڈیشری کا جو سسٹم ہمارا, جیسا آپ کا سوال تھا, جوڈیشل سسٹم از اے کمپلیٹ فیلئر. اور ابھی ایک رپورٹ آئی ہے انٹرنیشنل جس میں پاکستان کی جوڈیشری کو 124 پوزیشن دی گئی ہے آؤٹ آف 128. یہ ہماری اور آپ کی رائے نہیں, یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو بیٹھ کے اس کی تجزیہ کرتی ہے انہوں نے رپورٹ نکالی اور اس کو 124 نمبر دیا. تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی جو بھی آپ دیکھیں, ایون جو نواز شریف صاحب کو جانے کا ڈیسیجن تھا, انپریسیڈنٹڈ لفظ استعمال کیا گیا, انپریسیڈنٹڈ ڈیسیجن. اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا اس کو ایز اے پریسیڈنس استعمال نہ کیا جائے کسی اور کے لیے. یہ کیا بات ہوگی جی, یعنی آپ پریسیڈنٹ سیٹ کریں اس کے بعد ہی پریسیڈنٹ جو ایکسپٹ نہ ہو. کنٹیمپٹ آف کورٹ کے علاوہ ہٹتے ہوئے جو فیصلے آ جاتے ہیں ان پر ہم تنقید کر سکتے ہیں. فیصلے ابھی تک جتنے بھی آئے دے ہیو بین بڑے مایوس کن ڈسگسٹنگ فیصلے ہیں جس کا ایبسولوٹلی انٹرنیشنل جو جورسپروڈنس ہے اس میں کہیں بھی اس کا آپ ریٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو کہاں رکھیں گے. سر, یہی ماڈرن جورسپروڈنس کی جو آپ نے بات کی, اسی پر کرٹیسزم کرتے ہوئے ایک انٹرنیشنل نیوز پیپر پبلیکیشن نے بھی پاکستان کی جوڈیشل سسٹم کو بہت بری طریقے سے کرٹیسائز کیا تھا. اس خبر کے لگنے کے بعد بھی جو ہے کافی زیادہ اس کو ڈسکشن میں بھی لایا گیا تھا اس خبر کو. دوسری جانب جس طرح ہم بات کریں جوڈیشل سسٹم کے فیلئر کی, کمپلیٹلی کولیپس دکھائی دیتا ہے, یہ جو ہے لیگل ایکسپرٹس کی بھی رائے ہے, یہ اینالسٹ کی بھی رائے ہے. دوسری جانب ایگزیکٹو باڈی کا رول کیا دیکھتے ہیں آپ کے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس کی طرف سے بالکل ٹھیک فیصلہ ہوتا ہے, لیکن جو ایگزیکٹو باڈی ہے حکومت وہ اس کو ایگزیکیوٹ ہی نہیں کروا پاتی ہے, تو پھر یہاں پہ کس کا فیلئر ہے؟ یہ دوسرا بڑا امپورٹنٹ پہلو آپ نے اجاگر کیا, ایگزیکیوشن یا ایگزیکٹو سائڈ. ہم دیکھ کے رہے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں کی جو 2 حکومتیں تھیں اور اس سے پہلے مشرف صاحب کی جو بھی تھا, اس اباؤٹ 3 ڈیکیڈز میں جو بیوروکریسی جو ایکچولی گورنمنٹ ہوتی ہے جو ایگزیکیوٹ کرتی ہے وہ انہی سب کی انڈکشن کی ہوئی ہے. اور ہم بڑا واضح چیز نظر آ رہی ہے کہ اس بیوروکریسی نے اس سسٹم کو سپورٹ کیا جو کہ کرپٹ تھا, کیونکہ اس میں سب کے سب میں اس میں یقین سے کہتا ہوں کہ ایوری پرسن از اسکیئرڈ. وائی؟ بیکاز اگر کسی کو سزا ہو گئی تو اس کے بعد ان کی بھی باری آئے گی. تو اس لیے بیوروکریسی جو کہ ایگزیکیوٹ کرتی ہے, جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کس کے فیلئر ہے, بیوروکریسی جس نے اس کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے وہ اس پر عمل ذہنی طور پر تیار نہیں ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. ابھی بھی تو خان صاحب یہی سوال کریں, یہی گلا کریں نا کہ بیوروکریسی جو ہے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا بیوروکریسی وہی بیوروکریسی ہے جو کہ پرانی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ ابھی جو نئے آپ کے فائنانس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا کہ بیوروکریسی کام نہیں کری, لیکن جو وجہ بیان کی وہ بہت ہی غلط تھی کہ وہ ڈر کے بیٹھے ہوئے کہ ان کو نیب نہ پکڑ. نہیں, ڈر کے نہیں بیٹھے ہوئے, ان کی لائلٹیز جو ہیں لوگوں کے ساتھ ہیں اور ابھی تک ان کو وہاں سے ان کو فیڈ بیک مل رہی ہے اور اس کے حساب سے چل رہے ہیں, بیکاز دے تھنک کہ ان کی حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی, دے ول کم بیک اینڈ وی ول ہیو آور اون اپنا طریقہ کار جو پہلے تھا اس کو کر دیں. ایک اور ستون رہ گیا اسٹیٹ کا, اس کے اوپر بھی ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجیے. لیجسلیچر جو کہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے, وہ فنڈس کے لیے لڑتے رہتے ہیں لیکن لیجسلیشن نہیں ہوتی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ابھی
पिछले हुकूमतों में तो आपने देखा कोई लेजिस्लेशन हुई नहीं, ठीक है ना। अभी जो 3 साल गुजरे हैं, इसमें भी बड़ी कोशिश की गई ऑन सर्टन इशूज जिस पर नए कवानीन लाए जाएँ ताकि उस पर अमल दरामद किया जाए, तो कोई ना कोई बहाना बना के अपोजिशन जो है उसमें से वॉकआउट कर गई। अब एक छोटा सा मिसाल दे दूं, अभी ये जो इसका ये तहरीक लब्बैक जो था, इसमें पीपल्स पार्टी जो थी वो बाहर चली गई। ये हम बिकॉज उनका स्टांस ही नहीं बनता था वो कैसे फ्रांस के खिलाफ वो वोट दे सकते थे। सारा उनका पूरा खेल जो है वहीं से शुरू हुआ, तो कैसे कर सकते थे। तो इसलिए ये बड़ी अफसोस की बात है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारी हैं वो अपने जाति उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए उन रूल्स और रेगुलेशंस को जो कि पाकिस्तान के हक में है, जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हैं, उस पर कभी भी इत्तेफाक नहीं होता और वो कभी भी आखिर अपने अमल नहीं पहुंचता। इस पे सैयद अली रजा शाह साहब, आप क्या समझते हैं लेजिस्लेचर अपना काम कितनी हद तक पाकिस्तान में कर रहा है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम बहुत मायूस हैं, हमें नहीं दिखता कि लेजिस्लेचर्स अपना काम कर रहे हैं। एमपीओज हो, एमएनए जो सिर्फ और सिर्फ फंड्स की बात करते हैं, उनका काम तो ये नहीं है ना, उनका बुनियादी काम तो कानून साजी है, फिर क्यों नहीं होती वो? जी, मैं शमीम साहिबा की भी बातें सुन रहा था और आप भी जो गुफ्तगू कर रही थी, इसमें देखें सारा हम कसूरवार जुडिशरी को नहीं दे सकते, ठीक है। जुडिशरी अपना काम बिल्कुल कर रही है, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक इन चीज़ों में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, वो आपकी बात की तरह कि जो हमारे असेंबली में मेंबर्स बैठे हुए हैं जिनको अवाम मैंडेट देकर भेजती है, तो उनका ये काम है और उनका ये फर्ज है। उसके बाद ये चीजें जब आएंगी तो कोर्ट्स उनको देखते हुए जो कानून साजी होगी उनको डॉक्यूमेंटेशन को देखकर अपने फैसले सुनाएगी। देखें, हर मुल्क पाकिस्तान की तरह 3 चीजों पर चलता है। एक हमारी जो आला अदलिया होती है, दूसरे जो लेजिस्लेटिव्स होते हैं जो हमारे असेंबलीज में बैठे हैं, और एग्जीक्यूटिव होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तीनों में जो है कहीं ना कहीं खलल आ रहा है। कहीं ना कहीं खलल की बात यह है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि तीनों में कहीं ना कहीं तजाद नजर आता है और हर किसी को अपना अपना काम फर्ज समझकर अपने दायरा इख्तियार में रहकर करना चाहिए। जब ये चीजें हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आपके जो जजमेंट्स आएंगी कोर्ट से वो आपके बिल्कुल ऐसी आएंगी जिस पर आपको एतराज़ात नहीं होंगे। एक और सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ, जिधर आपने जुडिशरी का रोल बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट के कंटेम्प्ट का नोटिस आता है नहीं आता, आई डोंट नो, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जिधर जो है कानून साजी क्लियर है, जहां पे हर चीज बिल्कुल साफ है, उसके बावजूद भी इतने लंबे लंबे ट्रायल्स, प्रोसीडिंग्स, बैक टू बैक, एक खुला का नॉर्मल सा केस जो 6 महीने में वाइंड अप हो जाना, वो 2-2, 3-3 साल चल रहा है खुला का, औरत को ख्वार किया जा रहा है। फिर चले हम आ जाते हैं मजीद और केसेस के ऊपर, सिविल केसेस के और मामलात के ऊपर, प्रॉपर्टी केसेस के ऊपर। म्यूटेशन नहीं हो रही। म्यूटेशन में क्या होता है सर? म्यूटेशन का प्रोसेस 3-3 साल जा रहा है। इसमें कौन क्वेश्चनेबल है? मेरी रिक्वेस्ट ये है, इसमें देखें यहाँ पर समझने की बातें हैं, ठीक है। हम तो अपना एकदम से मलबा सारा जुडिशरी पे गिरा रहे हैं, लेकिन देखें जहां तक हमारे पास सिंपल केसेस मैंने सिविल प्रोसीजर कोड है, एक म्यूटेशन बिल्कुल सिंपल, मैं आपको बता रहा हूं, उसी पे मैं आ रहा हूं। आपसे जो है फैमिली केस की बात कर ली है, फैमिली कोर्ट्स की बात कर रही है, मैं इसी पर आ रहा हूं कि देखें कोर्ट हमारी जो देखती है चीजों को, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड है या जो भी हमारे पास असेंबलीज में लेजिस्लेशन ऑलरेडी हुई पड़ी है जिस पर इनको फैसले देने, वो आज के नहीं है, वो अंग्रेज जो हमारे मुल्क में काबिज थे उनके जमाने से एक चीजें पड़ी हुई हैं जिन पर ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो ये इनमें रिफॉर्म्स, पॉलिटिशियंस जो भी हमारे हैं, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स रही या जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट्स है, इनको बैठकर इसमें जरूरत है रिफॉर्म्स लेकर आने की। अगर आप कह रही हैं खुला का केस क्यों इतना लंबा चल रहा है, तो अगर उस पे कोई नई इंप्लीमेंट आ जाएगी असेंबलीज की तरफ से, जो हमारी कानून साज असेंबलियां बैठी हुई हैं, सेनेट है, अगर कोई नई चीज आ जाएगी तो क्यों कोर्ट उस पे इंप्लीमेंट नहीं करेगी? क्यों वो उन चीजों को देखकर जल्द से जल्द फैसला नहीं करेगी? वकील हैं सर, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं। अब ये तो हो रहा है, हम देख रहे हैं ना ये सारे केसेस में, चाइल्ड कस्टडी का मामला हो उसमें भी कितना टाइम लग जाता है, मजीद प्रॉपर्टी के केसेस हो, म्यूटेशन का एक सिंपल डॉक्यूमेंट का काम हो, फिर मैं तो क्रिमिनल केसेस की बात ही नहीं कर रही हूँ ना, मैं जो है एटीसी कोर्ट्स, यहाँ पे एटीसी की बात कर रही हूँ। इसमें देखें ना, जहां तक आप सिंपल केसेस की बात कर रही हैं जिसमें काफी टाइम लग रहा है, तो खान साहब ने उस पे, इनकी जो लीगल टीम है वो काम भी कर रही है। उन्होंने कहा था कि काफी ऐसी चीजें जो हम कोर्ट में, जैसे एक जो है कोर्ट में अगर नादरा का कोई सिस्टम है वो भी मुतारफ करा, अब हो गया, इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो बायोमेट्रिक सिस्टम है। उसके बाद काफी ऐसी चीजें जो नादरा के बाद डायरेक्ट डेथ
ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے پہلے کورٹ میں آنا پڑتا تھا, وہاں پر کافی ٹائم لگ جاتا تھا, لیکن اب نادرا آپ کو امیڈیٹلی کافی چیزیں دے دیتی ہے. اور سکسیشن سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں, اگر کسی کے لوائقین ہیں وہ انتقال کر گئے, بینک میں کوئی پیسے پڑے ہوئے ہیں, تو اس کے لیے بھی ان چیزوں پہ کام چل رہا ہے کہ اگر جلد از جلد کمپیوٹرائز سسٹم ہو, نادرا سے آپ کو اس میں ایک جو ہے ہیلپ فل وہاں سے کوئی چیز مل جائے. لیکن یہ دیکھیں باتیں ہیں, ابھی تک صرف باتیں ہیں اور ایک سپنے ہمیں دکھائے جا رہے ہیں, سبز باغ. انشاءاللہ تعالیٰ اگر امپلیمنٹ ان چیزوں پہ ہوگی تو اچھا آ جائے گا. ایوان میں تو گفتگو ہی نہیں ہو پاتی, اپوزیشن اور حکومت کے درمیان لڑائی جھگڑے باہر بھی ہوتے ہیں, ایوان کے اندر بھی ہوتے ہیں, پھر ان دی اینڈ پریزیڈنشل آرڈیننس سامنے آ جاتا ہے اور اس پریزیڈنشل آرڈیننس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی اپوزیشن. اور وہ آرڈیننسز بھی, اگر ہم کچھ اچھے آرڈیننسز کی بات کریں جو کہ واقعی فائدہ مند ہے, اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. تو پھر یہ ملک جو ہے کہاں جا رہا ہے, کیا ہوں گے یہاں پہ مسائل کے حل, یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں اس میں نے پہلے بھی یہ آپ کو کہا کہ سیاست آج کل ہمارے ملک میں ایسی ہو گئی ہے کہ مخالفت برائے مخالفت, کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف ایک اچھا کام کرنا چاہے گی اور میں اس کی حریف جماعت ہوں تو میں ان کی مخالفت میں اسٹینڈ لے کر کھڑا ہو جاؤں گا. یا اگر پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے سندھ میں ایک دوسرے کی اپوزیشن جماعتیں ہیں اور وہ اگر کوئی ایک اچھا کام کرنا چاہے گی تو ہم اس پر فار دی سیک آف کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے, جو ہے وہ ہیلدی کرٹیسزم کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اپوزیشن یہ کاش سمجھ جائے تاکہ ملک کے مسائل حل ہو جائیں اس طرح. شمیم ممتاز صاحبہ, آپ کیا کہیں گی اگر ہم قانون سازی کی بات کرتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہر آنے والی حکومت میں قانون سازی کے اوپر فوکس نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا بھی ہے تو ان کی ایگزیکیوشن ٹھیک سے نہیں ہو پاتی. میں بات کروں گی آپ سے یہاں پہ پریزیڈنشل آرڈیننسز کے حوالے سے, جو بھی پریزیڈنشل آرڈیننسز آئے, کچھ میں دو اگر آپ کو اس کے بارے میں آپ سے سوال کر لوں کہ ایک جو کہ والدین کے حوالے سے ریسنٹلی پریزیڈنشل آرڈیننس پاس ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آپ والدین کو جو ہے گھر سے نہیں نکال سکتے, کیونکہ پاکستان میں تو اولڈ ایج ہوم کانسیپٹ تھا ہی نہیں, لیکن انفارچونیٹلی بننا شروع ہو گئے, تو ان کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے آرڈیننسز نکالے, ایک آرڈیننس نکالا گیا. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ کیا اس پہ بھی آپ لوگ کرٹیسائز کریں گے, یا ایوان پہ آپ لوگ ایوان میں بیٹھ کے بات کر لیتے تو پراپر قانون سازی ہو جاتی؟ شمیم ممتاز صاحبہ, آپ سے سوال ہے میرا. جی شمیم صاحبہ سے میں بات کروں گی اسی بارے میں. سر آپ اپنا اس پہ پوائنٹ آف ویو دے دیجیے, جس طرح یہ پیرنٹس پروٹیکشن کے حوالے سے آرڈیننس پریزیڈنشل آرڈیننس پاس ہوا. یہ جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, نادرا کا ذکر ہوا اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا سکسیشن, یہ بڑا اچھا آئیڈیا تھا. اور میں چونکہ خود نادرا میں ڈپٹی ڈی جی رہ چکا ہوں 3 سال, آئی نو نادرا از ون آف دا بیسٹ ڈیٹا بیس ان دا ورلڈ جسے کہا جائے. تو یہ چیزیں اگر اس نیت سے کی جائے کہ عوام کو تکلیف نہ ہو, عوام کی سہولت کا مد رکھا جائے, تو یہ چیز بہت آسانی کے ساتھ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں یہ نادرا اپنے ڈیٹا بیس کی بنیاد پر ایشو کر سکتا ہے. لیکن اس میں بھی اپوزیشن یا جو مختلف اپنے جن کے انٹرسٹ ہیں, پٹواری ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو پیسے لے کے چیزیں کرتے ہیں, ان کا انٹرسٹ موجود ہے, تو ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے جو آپ کے ایم این ایز ایم پیز, تو وہ جا کے اس کو روک رہے ہیں کہ نہیں. تو یہ ایک بڑا سمپل سی بات تھی, آپ یہ ایک اس کو رول پاس کریں کہ بھئی سکسیشن سرٹیفکیٹ, یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا یا جس کا آپ نے ذکر کیا پروٹیکشن آرڈیننس نکالنا, دس کوڈ ایزیلی بی ڈن. آرڈیننس نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ایک ایسے پوائنٹ ہے جس میں سب بیٹھ کے بات کر کے ایک لا پاس کر دیتے. تو اس میں پی ٹی آئی کی غفلت ہے یا پھر اس میں اپوزیشن جو کرٹیسزم کرتی ہے ہر چیز کے اوپر, یہ ان کی وجہ سے پی ٹی آئی کو کرنا پڑا؟ اس میں غفلت کسی کی بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو میں ابھی عرض کیا کہ جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو جو لوگ نیچے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں نا, آپ ان کے پیٹ پہ لات ماریں, بیکاز انڈر دی ٹیبل بڑے پیسے اس پہ چلتے ہیں. سر اس آرڈیننس میں 2 پوائنٹس جو بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 کہ جو پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کو نہیں نکال سکتے بچے, چاہے اگر پراپرٹی ان کے نام پر نہیں ہو, پیرنٹس کے نام پر بھی نہ ہو, تب بھی وہ ان کو نہیں نکال سکتے. سیکنڈلی اگر پیرنٹس کمپلین کرتے ہیں پولیس کو تو FIR اسی وقت امیڈیٹلی لانچ ہوگی, اور وارنٹس کے بغیر جو ہے ان کو جو ہے جو اریسٹ کر لیا جائے گا. یہ 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. اور پیرنٹس جو ہے نکال بھی سکتے ہیں بچوں کو گھر سے اگر وہ چاہیں تو. اب یہ آرڈیننس اگر پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کے تھرو پاس ہو جاتا تو کیا مزید بہتر ہوتا, کیونکہ آرڈیننس کے اوپر تو اپوزیشن خوشی نہیں ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, حالانکہ ان لافل نہیں ہے پریزیڈنشل آرڈیننس. وہ کہہ رہے ہیں غیر جمہوری, تو غیر جمہوری کیسے ہوا؟ دیکھیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے میں چاہوں گا ایڈوکیٹ صاحب اس کے دیں, لیکن بڑا سمپل سی بات, ایک بڑا افسوسناک مقام آ گیا کہ جہاں
بحیثیت مسلم، جہاں پر قرآن شریف میں یہ ہے کہ آپ اولاد پر یہ لازم ہے کہ ماں باپ کی عزت کریں، ان پر احسان کریں، آپ اس چیز کو غور کریں کہ یہ حالات پیدا ہو گئے کہ مسلمان گھروں میں یہ آرڈیننس پاس کرنا پڑا. بڑا افسوس کی بات ہے. نہ ہی ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کو گھر سے نکال دیں. یہ تمام چیزیں ویسٹرن کی تھیں، وہاں پر یہ چیزیں بنتی تھیں اور وہ اولڈ ہوم کی کانسیپٹ تھا. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے کہ جہاں پر ہمارے یہاں کے مسلمان معاشرے میں جہاں پر کچھ سال پہلے کراچی میں جب میں نے فرسٹ ٹائم اولڈ ایج ہوم دیکھا ہے، وہ سرپرائز کہ پاکستان میں بھی یہ شروع ہو گیا ہے. جی تو اس پہ سر کوئکلی مجھے ون لائن دے دیجیے، وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے. دیکھیں جہاں تک یہ پریزیڈنشل آرڈیننس کی آپ بات کر رہی ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس ملک میں کچھ ایسے حالات اور واقعات ہو چکے تھے جن کی وجہ سے اس کا آنا بہت ضروری تھا. لیکن جہاں تک ہمارے پاس اسمبلیز میں اپوزیشن اور ٹریجری بینچ اگر مل کر یہ پاس کرتی تو کچھ اس کی حیثیت اور بڑھ جاتی. تو کیونکہ دیکھیں گورنر ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے جس کی گورنمنٹ بنتی ہے ملک میں تو انہی کا وہ نمائندہ ہوتا ہے جس کا وہ نام دیتے ہیں. تو اس وجہ سے شاید اپوزیشن کو اعتراض ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ اس آرڈیننس میں یہ ہے کہ وہ بنا کسی وارنٹ کے گرفتار بھی کر سکتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی آرڈیننس انہوں نے بنایا ہے اور اس کی اشد ضرورت تھی. اور میں تو یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں ہمارے بھی پیرنٹس کی پروٹیکشن ہو، اسی لیے یہ پوائنٹ بھی اس میں یہ بھی کلوز ڈالا گیا ہے کہ اگر پیرنٹس نے شکایت کی تو اور وہ کہیں کہ ان کو نکال دے تو نکال دیں گے، تاکہ وہ پیرنٹس کو نہ نکالیں. اب اس میں دیکھیں نا یہ پیرنٹس یعنی اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف ختم ہو رہا ہے، اسٹیٹ کو اپنا خوف دلوانا پڑ رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو اس میں ہمیں ایز اے مسلم بھی جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو آرڈیننس کیوں اس ملک میں آ رہے ہیں، یہ تو ہمارے اوپر ویسے ہی فرض ہے والدین کی عزت کرنا، ان کی ریسپیکٹ کرنا جنہوں نے ہمیں اتنا بڑا کیا، اور آج ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے سید علی رضا شاہ صاحب جی ڈی ایس سے. بہت بہت شکریہ کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آج کے پروگرام کو کنکلیوڈ کریں گے کہ کچھ آرڈیننسز پرٹیکولرلی خاص طور پہ جو ہے ہمارے ملک کے فائدے کے لیے ہیں، لیکن اگر وہ ایوان سے تھرو پراپر لیجسلیچر پاس ہوتے تو پھر جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتے. اور ہمارے ساتھ شمیم ممتاز صاحبہ بھی پروگرام میں موجود تھی پیپلز پارٹی سے. تمام تر مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.